الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے جو نسائی کے اندر جو سبق ہمارے شروع ہے کتاب الامامت، تو امام اور امامتی کے حوالے سے اور قیادت اور یہ سیادت کے حوالے سے تو اسلام اور شریعت میں بہت ساری جو ہے ان کی قیودات ہے، شرائط ہے۔ اسی کے مطابق جو ہے ایک امام جو ہے وہ مسجد کے امام ہو یا حکومت کی سربراہ ہو، اس کے مطابق جو شرع اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آج جو سبق ہے وہ اس میں ہے کہ الصلاۃ مع ائمۃ الجور، وہ ائمہ جو ظالم ہو، اور ادھر ائمہ سے مراد کیا ہے؟ حاکم وقت ہو۔ ہاں، ائمہ کیا ہے؟ امام کی جمع ہے، تو امام اصل امام تو حاکم وقت ہوتے ہیں۔ تو ان ائمہ کا تذکرہ کیا کہ جو ظالم حکمران ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی یہ جو تخت ہے اور مسلمانوں کی یہ جو ذمہ داریوں کی یہ جو مناصب ہے، اس کے اوپر خلفائے راشدین کے قریب زمانے کے بعد سے لے کے ابھی تک جو لوگ آ گئے، اس میں صرف ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے آدمی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ایک شان و شوکت و قوت و غلبہ، اور بلکہ اب دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح عدل و انصاف لوگوں کو دیا۔ اس کے علاوہ جتنے گزرے ہیں، جتنے، وہ سب نے کیا مسلمانوں کے تخت کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا، اپنی منمانی کی۔ اور کوئی جو ہے شکار کی شوقین ہے، اس میں لگے رہتے تھے، کوئی بلڈنگ بنانے کے شوقین تھے، کوئی جو ایک انداز سے کوئی دوسرے انداز سے اسی کے شوق پہ آگے بڑھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہ نمازوں کا بھی خیال نہیں کیا، نماز اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتے، جب مرضی ہو آ گیا ادا کیا، جب مرضی ہو تو نہیں آئے، اور جس وقت چاہتے تھے آتے تھے، کبھی بہت لیٹ آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک وہ ایک دن جمعے کی نماز کے لیے بہت لیٹ آئے، بہت لیٹ۔ تو ایک آدمی مجلس کے اندر موجود تھے، اس نے کہا کہ آپ نے بہت لیٹ کیا، یہ تو وقت کس کی انتظار نہیں کرتے، تو عصر داخل ہو رہے۔ اس نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ادھر یہ بات کرنے کے لیے اور ادھر مسجد کے اندر اس کو شہید کیا، اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن چونکہ امت کے اندر اتفاق بہت اہم ہے، بادشاہوں کے خلاف بغاوت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، الا کہ بہت خاص مراحل اس میں خروج کی ضرورت ہو تو خروج کرے، ورنہ بادشاہوں کے خلاف، حکومتوں کے خلاف نکل سے کیا ہوتے ہیں؟ فسادات شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی قوت، معمولی قوت ہے، وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کے اندر بھی یہی فرمایا، اور دیگر بہت سارے حدیث ہے، اور اسلام کی رہنمائی یہی ہے کہ آدمی کیا کرے، اگر اس طرح کو کوئی بادشاہ ہو جو وقت کے بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، تو وہ اگر نماز کی لیٹ آتے ہیں تو آدمی اپنی نماز تو ادا کرے اپنے ٹائم پہ، لیکن ان کے ساتھ بھی نماز پڑھے، تاکہ کیا نہ ہو، امت تقسیم نہ ہو۔ ہر آدمی اگر بادشاہ کے مقابلے میں آ جائے، ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کرے، اور کہیں نہیں جی بس تم اس طرح، ہم نہیں آتے آپ کے پاس، تو اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو ابھی جو ہم پڑھیں گے تو اس پہ کیا کرے، کوئی ظالم حکمران ہو، ظالم بادشاہ ہو، ظالم امام ہو، تو کیا کرو، ان کے ساتھ بھی تم نماز ادا کرو، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے واقعی بہت لیٹ ہے تو اپنے ٹائم پہ کیا کرو، نماز ادا کرو، اس لیے کہ نماز تو بہت اہم ہے۔ ہاں، فخلف من بعد خلف وضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس طرح لوگوں کا تذکرہ کیا نا، کہ اس کے بعد کس طرح لوگ آ گئے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، شہوات کے پیچھے جانے والے، اور فرماتے کدھر جائیں گے، وہ غی میں جائیں گے۔ غی کیا ہے؟ امام ابن کثیر نے اس کو تذکرہ کیا ہے، اور یہ امام نصفی نے شاید اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ وہ فرماتے کہ اس میں ایک خاص گڑھا ہے جس پہ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ وغیرہ نکلتے، جو گن نکلتے، وہ ادھر جمع ہو جاتے، اور جو نماز کو ضائع کرتے وہ ادھر جائیں گے، اس گڑھے میں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس گڑھے میں وہ لوگ جائے کہ جو نماز کو کیا کر ضائع ہے۔ تو اس نماز کا ضیاع کیا ہے؟ آدمی جو وقت پہ نہیں پڑھتے وہ بھی نماز کی ضیاع۔ جو فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کیا کرو، حفاظت کرو۔ حفاظت کیا ہے؟ کہ آدمی ٹائم معلوم کرے، وقت پہ جائے، وقت پہ پڑھے۔ پھر خاص کر ہمارے لیے قال اللہ قال رسول پڑھانے والوں کے لیے، مدرسوں سے وابستہ جو لوگ ہیں، استاد ہے یا طالب علم ہے، اس کے لیے تو فرائض میں تو سستی نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے تو
مطلب وہ چھوٹ چھوٹ سنتوں کے پابند ہو، تہجد کی پابند ہو، اور اہم بیس کے روزے، نفلی روزے، صوم داؤدی کو پر عمل جو کرتے اس کو اللہ بڑے مراتب دیتے۔ تو اس طرح کے حکمرانوں کی بات آئے، الصلاۃ مع ائمۃ الجور، کہ ظالم حکمران ہے، ظالم حاکم ہے، اور وہ کیا کرتے، اس کے ساتھ نماز آدمی کیا کرے، تو نماز اس کی طرف ادا کرنا چاہیے، اگر ٹائم کا مسئلہ ہو اپنے طور بھی کیا کرے، اس کو ادا کرے۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثني اسماعیل بن علیہ قال حدثنا ایوب عن ابی العالیۃ البراء، ابو العالیہ البراء، برا اس کو اس سے بولتے ہیں کہ عالیہ اس کے لقب، عالیہ کے لقب ہے ابو العالیہ کے، برا اس کو کیا کرتے تھے، یبر النبل، نبل کو بناتے تھے، اس لیے اس کو جو ہے برا بولتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ابو العالیہ البراء جو ہے فرماتے ہیں کہ اخرا زیاد الصلاۃ، زیاد نے کیا کیا، نماز کو مؤخر کیا، وقت کے حاکم وقت تھے، نماز لیٹ پڑھتے تھے، تو اس وقت میں فاتانی ابن صامت، ابن صامت عبداللہ ابن صامت تشریف لائے، تو اس نے ابو العالیہ نے کیا کیا، اس کے سامنے تذکرہ کیا، تو اس نے فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے کیا کیا، فلقیت له کرسیا، میں نے اس کے لیے کرسی رکھ دیا، فجلس علیہ فذکرت له، میں نے اس کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ زیاد جو ہے کیا کرتے، یہ سے لیٹ آتے ہیں، نماز سے بہت مؤخر کر، یعنی بہت لیٹ آتے ہیں، نماز بہت مؤخر ہو جاتے، کیا کرے، تو اس نے کیا کہ فعز علی شفتہ، پہلے تو اس نے اپنے ہونٹوں کو کیا کیا، جو چباتے ہیں نا غصے کی وجہ سے، اس طرح نہ دانت کو کیا کرتے، ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں غصے کی وجہ سے، غصہ ہو گئے تو ہونٹوں کو کیا چبائے قسم غصے سے، وضرب علی فخذی، اور ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے ثابت نے کیا کیا، میں ران کے اوپر ہاتھ مارا، اس طرح میں ران کے اوپر ہاتھ مارا، اور پھر فرمایا کہ انی سألت ابا ذر، یہی میں نے ابو ذر غفاری سے سوال کیا تھا، یہی سوال عبداللہ بن ثابت نے فرمایا کہ میں نے ابو ذر غفاری سے یہ پوچھا تھا، تو اس نے کما سألتنی، سے آپ نے مجھ سے پوچھا، فضرب فخذی، تو ابو ذر غفاری نے مجھے کیا کہتا، میرے ران کے اوپر اس طرح ہاتھ مارا، کما ضربت فخذک، جس طرح میں نے آپ کے ہاتھ ران کے اوپر کیا ہاتھ مارا، اور پھر فرمایا اس نے ابو ذر غفاری نے کہ وقال انی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ابو ذر غفاری نے فرمایا کما سألتنی، جس طرح آپ نے مجھے پوچھا، اور فرماتے ابو ذر غفاری کہ اللہ کے نبی نے کیا فضرب فخذی کما ضربت فخذک، اللہ کے نبی نے میرے ران کے اوپر ہاتھ مارا جس طرح میں نے آپ کے ران کے اوپر کیا ہاتھ مارا، یعنی یہ کیا کس کو متوجہ کرنے کے لوگ اس کو ران کے اوپر ہاتھ مارتے، کوئی کس کندھی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی الصلاۃ لوقتہا، تم اگر اس طرح کوئی آدمی ہو، اس طرح کوئی حاکم ہو، اس طرح کوئی بادشاہ ہو، امام وقت ہو جو نماز لیٹ کرتے، تم کیا کرو، تم اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھو۔ اول وقت میں نماز کیا ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ پوچھا کہ بہتر عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے، فرمایا الصلاۃ علی اول وقتها، اور دوسری دیکھ کہ صحابہ کرام کے عمل اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کے لیے تشریف لے گئے، اور صحابہ اس کے انتظار نہیں کرتے، جو ہی ٹائم داخل ہو جاتا کیا کرتے، ابوبکر صدیق کو کرتے، غزوہ خندق سے غزوہ تبوک سے تشریف لا رہے، اور راستے میں کیا ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے لیٹ ہے، تو کس کو، عبد الرحمن بن عوف کو کرتے۔ اس سے کیا معلوم ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ انتظار نہیں کرتے، تو صحابہ کے ذہن میں کیا ہے کہ ٹائم داخل ہو جائے تو کیا کرو، نماز پڑھو۔ اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف اور بکر صدیق وہ کہ اس امت کے نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ما قبض نبی قط حتی یصلی خلف رجل صالح من امتی، کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتے ہے کہ جب تک اپنی امت کے نیک اور صالح آدمی کے پیچھے کیا کرے، نماز نہ پڑھے۔ تو بکر صدیق، عمر اور عبد الرحمن بن عوف کے لیے کیا بڑے خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موجودگی میں ان نے نماز ادا کی۔ تو فرمایا فَإِنْ أَتَرْكْتَ مَعَهُمْ، اگر آپ نے اس کے ساتھ نماز پا لیے، آپ آ گئے اور وہ کیا ہو، وہ اس وقت جو ہے وہ حاکم جو ہے نماز پڑھا رہے اور نماز میں مصروف ہے، تم بھی کیا کرو، فصلی، تم بھی ساتھ پڑھو۔ ولا تقل، یہ نہ کہو کہ انی صلیت فلا اصلی، یہ نہ کہو کہ میں نماز ادا کے بعد دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک تو مسلمانوں کی اجتماعیت کم ہو جاتی ہے اس سے،
ہر آدمی کہیں میں پہلے نماز پڑھے جماعت میں نہ آئے، ہر آدمی گھر کے اندر نماز پڑھے اور اجتماعیت میں حاضر نہ ہو، ایک تو صبحانوں کی اجتماعیت کم ہو جاتی، دوسرے کہ لوگوں کی بدگمانی پیدا ہو جاتی۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے پہلے نماز ادا کی، لیکن ادھر لوگ کہیں گے یہ نماز نہیں پڑھتے، دیکھو جی لوگ کس کو آپ کہیں گے کہ میں نے نماز ادا کی جی، میں نے پڑھ لی ہے جی، میں نے پہلے، اس لیے کیا کرو، آ جاؤ نماز ادا کرو، اور یہ آدمی اصلاح کی کوشش کرے۔ یعنی یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کی جو ہم بات کرتے ہیں، اصل جمہوریت ادھر کدھر سے ہے؟ اسی مسجد سے۔ مسجد کے امام کیا ہوتے ہیں؟ لوگ اپنے مشاورت سے اس کو لاتے، پھر جو ہے اگر وہ لوگوں کے مشاورت کے مطابق چلتے ہیں تو اچھی بات، نہیں چلتے پھر کیا کرے؟ اس کو فارغ کرو، اس کے لیے طریقے اپناؤ۔ اس طرح اگر حاکم وقت لوگ اپنی طرف اس کو پسند کرتے، اس کو لاتے ہیں، لیکن لوگوں کے رائے کے اور اونٹ کے اگر وہ احترام نہیں کرتے پھر کیا کرو؟ اس کو واپس جو ہے معزول بھی کر سکتے۔ تو اب جب تک معزول نہیں ہے اس کو کیا کرو؟ ان کے پیچھے لڑو نہیں، ان کے خلاف لڑو نہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو یہ ذکر کیا۔ آگے جو حدیث ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس میں بھی عبید اللہ بن سعید جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کو ابو بکر بن عیاش سے، اس نے عاصم سے اور اس زر سے نقل کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سامت نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عبداللہ بن مسعود نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعلکم ستذکرون اقواما ستدرکون اقواما، لعلکم ستدرکون اقواما، تم ایسے قومی آپ کو مل جائے گی، ایسے قوموں کو پالو گے، ایسے قومیں جو ہے اس کا آپ کو واسطہ پڑ جائے گا، یصلون الصلاۃ لغیر وقتها، کہ نماز کیا کریں گے؟ اپنے وقت پہ نہیں پڑھیں گے، آگے پیچھے کریں گے، لیٹ کریں گے۔ وَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، اگر اس طرح لوگوں کو تم نے پا لیا تو پھر کیا کرو؟ تم اپنی نماز کو بھی اپنے وقت پہ پڑھو، اور صلوا معهم وجعلوها صبحة، اس کے ساتھ بھی پڑھو، اپنی دوسری نماز کو پھر کیا کرو؟ نفل بناؤ۔ جو آپ نے اپنے وقت پہ ادا کیا وہ آپ کے لیے فرض ادا ہو گئی، اس کے بعد جو نماز کو کیا کرو؟ اس کو جو ہے نفل سمجھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو جو ہے ایک رکھنے کے، جوڑنے کے، اور حکمران و عوام کے درمیان کیا ہو؟